تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن سبا ملعون یہودی النسل یہ یمن سے آیا تھا اور منافقت کا لبادہ اوڑھ کر آیا تھا. دراصل یہودی تھا لیکن مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ جب یہ مسلمانوں میں آیا تو اس نے کوئی ایسا ایشو کھڑا کرنا تھا جو مسلمانوں ہی کا ایشو ہو. دین کا نام اس نے استعمال کرنا تھا. تو اس نے مسلمانوں میں ایک نعرہ لگایا، ایک آواز اٹھائی، اور وہ نعرہ اور وہ آواز وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا. نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مارا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے بعد خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق جو ہے وہ لیا ہے. پھر اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفہ بنے ہیں تو یہ بھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق لیا ہے. یہ ایک نعرہ اس نے لگایا اور پھر اس نے ایسے نفرت کے بیچ بوئے مسلمانوں کے اندر. کوفہ اور بصرہ گوئے کہ اس نے قسم کی آگ لگا دی تھی. اپنے ہم خیال لوگ پیدا کیے. کوفہ کی طرف سے خطوط آتے تھے کوفہ والوں کی طرف سے بصرہ والوں کی طرف، بصرہ والوں کی طرف سے خطوط آتے تھے کوفہ والوں کی طرف، اور اس میں بصرہ والے کوفہ والوں سے کہتے تھے کہ بھئی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ اس کے خیال لوگ ہوتے تھے. تو کوفہ والے سمجھتے کہ بصرہ والوں پر ظلم ہو رہا ہے، بصرہ والے سمجھ رہے ہوتے تھے کہ کوفہ والوں پر ظلم ہو رہا ہے. اس طرح اس آگ کو بڑھکاتے یہاں تک یہ کامیاب ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی وجہ سے واقع ہو. یہ بہت زیادہ تفصیل ہے. اور پھر اس نے اپنے ہم خیال ساتھیوں میں یہ بات بھی پھیلا رکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اہل تھے اور وہ مشکل کشا تھے اور فلاں تھے. اس طرح کی باتیں اس نے ان کے ذہن میں ڈال دی تھی. یہ زہر ان کے ذہن میں بھر دیا تھا. تو اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر اگر جنگ جمل ہوئی ہے یا جنگ صفین ہوئی ہے، یہاں تک کہ پھر آخری نتیجہ واقع کربلا کی صورت میں سامنے آیا. اس تمام کے اسباب کو اگر دیکھا جائے، تمام واقعات کے اسباب کو دیکھا جائے تو ان کے جڑ میں یہی عبداللہ ابن سبا ملعون ہی آپ کو ملے گا. وہ اس کے سروں نے اس کے ساتھ عبداللہ ابن سبا ملعون اسی کی یہ کارکردگی ہے، اسی کے یہ نفرت کا بیج اس نے مسلمانوں کے اندر بویا ہوا تھا جو آج تک جو ہے مسلمانوں میں بڑھا ہے. ان اصل اسباب کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا. کوئی ایک صحابی کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے تو کوئی دوسرے صحابی کو قصوروار ٹھہرا کر اپنی ایمان کا جنازہ نکالتا ہے. اور جو یہودی نسل تھا تو یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، یہ سب یہودیت کی ایک سازش تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر آگ لگا دی تھی اور آج تک وہ آگ لگی ہوئی ہے اور مسلمان اس میں برابر جل رہے ہیں نفرت کی اس آگ. تو اس حدیث شریف میں بخاری کی اس روایت میں یہ جو آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو جلا دیا تھا. تو یہ اسی قسم کے لوگ کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مشکل کشا ہیں، ہم آپ کو مشکل کشا کہتے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے ان کو سمجھایا کہ آپ بھائی اس طرح کی بات نہ کریں میرے بارے میں، حاجت روا مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ میرے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتے؟ لیکن جب وہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ کی سزا دی۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرق قوما، ایک قوم کو انہوں نے